5 دور بے نتیجہ کوئی اندر کی خبر دیں. معاملہ اسحاق ڈار صاحب پہ پھنسا ہوا ہے, معاملہ گورنر پنجاب پہ پھنسا ہوا ہے, رکا ہوا ہے. کدھر کیا راستہ نکالیں جو حکومت بن کے سامنے آ جائے؟ 5 دور ایسے تھے جیسے ابھی میں پچھلے 20 منٹ سے آپ کو دیکھ رہا تھا اور آپ 5 دور کے بارے میں بار بار بتا رہے تھے. یقین مانیں لیکن ان کو آپ بے نتیجہ تو نہ کہیں. یہ جب آپس میں یہ کمیٹیاں بیٹھتی ہیں اسی طرح کا دور چل رہا ہوتا ہے, کیونکہ اصل میں اسی طرح کا دور چل رہا ہے. اور میں آپ کو آج والی بات بتا دیتا ہوں, جب آپ سارے بات کر رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب کی اور بلاول صاحب کی ملاقات, تو میں اسی دوران میں نے دونوں طرف میسیج کیے, ٹھیک ہے, اور پوچھا کہ آپ کی کوئی ملاقات. تو جو شہباز صاحب والے کی طرف سے ہے انہوں نے کہا نوٹ یٹ, اچھا, آج کے اسکیجول میں ملاقات کوئی نہیں. اور بلاول صاحب کی طرف بلاول صاحب کی طرف سے کہا کہ ابھی کچھ طے نہیں ہوا, تقریباً ایک جیسا موقف تھا. یعنی آج اس کو ذرا ہم ایمفسائز کر لیتے ہیں. ابھی تک شہباز صاحب تو لاہور میں موجود ہے. شہباز صاحب لاہور میں اور ملاقات نہیں ہے ابھی تک, ملاقات ڈیسائیڈ نہیں ہے. اچھا, اس کو کچھ زیادہ دیر نہیں لگتی, یہاں پہ ایک جہاز کھڑا ہوتا ہے 30 سے 40 منٹ کے اندر ملاقات ہو جاتی ہوتی ہے کوئی. لیکن جو یہ ہے نا کہ آج کے اسکیجول میں نہ ہونا, اس کا مطلب یا تو یہ بہت امپورٹنٹ ملاقات ہے جو یا تو اسکیجول میں رکھا نہیں گئی, اور دوسری بات یہ کہ کہیں اور سے بھی کہا گیا ہوگا آپ اس کو ختم کریں. ابھی آپ دیکھیں بڑا عام ہے, پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں آپ نے دیکھیں کہ پچھلے 4-5 دن سے وہ ایک ہی بات پہ تکرار کرنا شروع ہو گئے ہیں. بیسیکلی وہ بلاول صاحب کا موقف ہے, اور بلاول صاحب نے ایک جلسے میں جو بات کی کہ مجھے آفر دی گئی ہے وزارت عظمیٰ کی, کتنے سال کی, 2 سال والی. یہ وزارت عظمیٰ کی آفر میں جو ہے میں نے نون کی صفوں میں یہ آفر پوچھنے کے لیے اپنی نظریں بھی دوڑائیں, اپنے فون بھی دوڑائے کہ یہ آفر کیا تھی. یہ ہم سنتے بھی آئے نا میڈیا میں, تو پتہ یہ چلا کہ یہ نون سے زیادہ یہ زرداری صاحب کی آفر تھی, جو زرداری صاحب نے بلاول صاحب کو آفر کی کہ 2 سال کے لیے وزیر اعظم بن 2 سال کے لیے وزیر اعظم. بیسیکلی یہ زرداری فارمولہ ہے, ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں ابھی جو پچھلے 4-5 ماہ سے انٹرویوز چل رہے تھے, زرداری صاحب کے انٹرویوز کی جو پیس تھی وہ کچھ اور تھی, بلاول صاحب کچھ اور طرح سے کہہ رہے تھے, احتراماً کہہ رہے تھے. لیکن پھر اسی طرح جب میں بلاول صاحب کے کنٹینر پہ دیکھتا ہوں, بلاول صاحب کے آس پاس لوگوں کو دیکھتا ہوں, ان کے خیالات میں اور زرداری صاحب کے کیمپ کے خیالات میں زمین آسمان کا فرق ہے. مثال کے طور پہ آپ وزیر اعلیٰ سندھ کے اوپر دیکھ لیں تو مراد علی شاہ صاحب ابھی تک فیورٹ ہے, زرداری صاحب کو بھی قابل قبول ہے, لیکن بلاول صاحب کا اصرار ہے. لیکن ایک زرداری صاحب کے کیمپ میں آواز آتی ہے کہ وائی ناٹ پنجاب کا مقابلہ سندھ اس طرح سے کرے کہ ایک خاتون وزیر اعلیٰ آ جائے, اس طرح سے بات ہو جائے. میں یہ ساری کڑیاں اس لیے ملا رہا ہوں کہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت بلاول بھٹو جو ہیں وہ اسٹرانگلی اپوزیشن کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آج سے اپوزیشن شروع کر چکے ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ ان کا جو جلسہ ہو رہا ہے وہ جلسہ تشکر کا تھا, اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے اس طرح کر رہے ہیں, لالچ دے رہے ہیں, وزارت عظمیٰ دینا چاہتے ہیں, میں نہیں لوں گا. آج بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں. پھر فیصل کنڈی صاحب, قمر زمان قاہرہ صاحب, یہ وہ افراد ہیں جو کسی نہ کسی طرح حکومت کا حصہ بنتے آئے ہیں. لیکن یہ جو اصرار ہے یہ بلاول بھٹو صاحب کے لیکن بیانیے میں اس کو کنسیڈر کرتے ہیں. آئینی عہدے آپ نے دے دیے, صدارت دے دی, اسپیکرشپ دے دی. پنجاب میں لیٹ سے گورنر یا اسپیکرشپ پہ آپ مان گئے, سندھ کا گورنر بھی آپ نے اپنی مرضی سے لگوا لیا, بلوچستان میں آپ کی حکومت بھی بن جائے گی. پیپلز پارٹی کی ون ون سچویشن ہے. ایسے میں آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت جو بارگین ہو رہی ہے وہ تیسرے فریق کو بھی یہ باور کروانے کی کوشش ہے کہ ہماری اہمیت کتنی ہے, اور انتخابات میں ہمیں نظر انداز کر کے آپ سے کیا غلطی کوتاہی ہوئی اگلی بار نہ کیجئے گا, اور اگر آگے بھی موقع لگے تو ذرا خیال کیجئے گا. کیونکہ آج جب سوال ہوا تو بلاول صاحب بفر بھی گئے نا اس تیسرے فریق سے متعلق, تو اور ان کو ساتھ بٹھانے میں تیسرے فریق کی بھی بڑی دلچسپی ہے نا. بالکل, یہ تیسرا آ جائے گا ضرور ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون پہلے ہر طرح سے یہ بات کرنے کے لیے تیار تھی کہ پیپلز پارٹی لاؤ کیا مانگتے ہو دیتے ہیں وزارت عظمیٰ کے علاوہ. ایسے ہی پاکستان مسلم لیگ نون کی جب بیٹھک ہوئی ہے وہ یہ سوچتے ہیں, وہ یہ ایک تجویز یہ آئی کہ مریم نواز صاحبہ کو اپوزیشن لیڈر کے طور پہ وفاق میں بھیج دیا جائے, اور صوبے میں بے شک شہباز شریف صاحب آ جائیں یا کوئی ایسا وزیر اعلیٰ ہے جو پرفارم کرے, اور ہم اپنی بیس جو ہے وہ پنجاب کو بنائیں, اور اسی بیس پہ ہم اگلے سال اگلے الیکشن میں پنجاب میں ڈینٹ پڑا ہے. جی, ابھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی یا بلاول بھٹو کا جو اصرار ہے وہ کس بات پہ ہے؟ انہیں یہ لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون آج جو ہے تاریخ کی کمزور سطح پہ کھڑی ہے, اور یہ انٹری کا ہمارا مقابلہ ان کے ساتھ ہے.
हम अपोजिशन शुरू दिन से करें, वो आज भी अपना जो दिन गुजार रहे हैं वो इलेक्शन कैंपेन के तौर पे गुजार रहे हैं, और उन्हें भी ये लगता है कि शायद ये पार्लियामेंट, ये मेरी ख्वाहिश नहीं है, उन्हें भी ये लगता है कि पार्लियामेंट अपनी मुद्दत कंप्लीट नहीं कर पाएगी। जब भी इलेक्शन होंगे हम उसमें पहले उस पे आएंगे, क्योंकि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो शायद पीटीआई को नज़रअंदाज कर देगी, फारूक फिर साहब, हम एक ऑप्शन। अब हमने जो 20 मिनट आपको इंतजार करवाया था उस पे उन जख्मों पे कुछ मरहम रखने की कोशिश की, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। तो ये मामलात हैं इस वक्त जो कि चल रहे हैं हुकूमत साजी को लेकर, और सुना आपने फ़ारूक वड़ाइच साहब की खबर ये है कि बिलावल और शहबाज साहब मिल नहीं रहे हैं जी, मुलाकात आज नहीं है अभी तक, नॉट येट, बिल्कुल ऐसा ही, एग्जैक्ट अल्फाज उनके यही हैं।